جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے محفل میلاد کر رہے تھے، اور ان کا جو موضوع سخن تھا وہ یہ تھا کہ ایک صحابی بولے، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، رب نے کلیم بنایا۔ تیسرے بولے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، رب نے روح اللہ بنایا۔ چوتھے بولے آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، رب نے صفی اللہ بنایا۔ اب یہ خطابات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ یقیناً وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار معظم علیہ السلام نے فرمایا قد سمعت کلامکم، میرے صحابہ میں نے تمہارے خطابات سن لیے ہیں، پر تم میں سے جس نے جو بیان کیا حق بیان کیا ہے۔ ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، پر سب حق ہے۔ الا وانا حبیب اللہ، پر لیکن میرے غلاموں رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ اور حبیب و کلیم میں فرق جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ کلیم کہے رب بیارنی، اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب فرمائے لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہیں گھر میں سوئے ہوں، آرام کر رہے ہوں، رب جبریل علیہ السلام کو بھیجے، فرشتوں کی بارات بھیجے، براق بھیجے اور کہے جبریل میرے حبیب کو لے کر آؤ اس مقام پر جہاں پر کوئی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، وہاں بلا کر میں اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ الا وانا حبیب اللہ۔ معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، اے اللہ تو نے فلاں نبی کو یہ شان دی، فلاں کو یہ دی، فلاں کو یہ دی، اے اللہ تو نے مجھے کیا شان دی؟ اللہ اکبر۔ میرے رب نے حبیب، میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، بہت جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اذان میں اللہ کا ذکر کے ساتھ سرکار کا ذکر، نماز میں رب کے ذکر کے ساتھ سرکار کا ذکر، ہر اللہ کے حکم کے اندر نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اور رب نے فرمایا محبوب جو آپ کو چھوڑ کے میرا ذکر کرے ہم اپنا ذکر کیا بھی اپنے دربار میں قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا جو اللہ اللہ کرے اور آپ کی ذات کو چھوڑ دے، فرمایا ہم قبول ہی نہیں کریں گے، اپنا ذکر بھی تب قبول کریں گے جب میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لینے والا ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میرے صحابہ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ کتنا بڑا ہوگا، اولین سے آخرین تک تمام نبی رسول شہید صدیق صالحین تمام لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کیا شان کا عالم ہوگا۔ سرکار فرماتے اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عرض کیا محبوب میں یہ چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو جب آپ کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہو، نیچے تمام نبی صدیق رسول شہداء جمع ہو اور احمد رضا یہی نعرے لگا رہا ہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھ گئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے دربار میں ہی شفاعت کروں گا، اپنے غلاموں کی میں سفارش کروں گا، میری ہی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، اور میرے لیے ہی کھولا جائے گا، جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے وہ غلام جو فقراء ہیں ان کی پوری جماعت ساتھ ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں
انا اکرم الاولین والآخرین، فرمایا پہلے پچھلوں میں سب سے بڑی شان رب نے مجھے ہی عطا فرمائی۔